الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم میم ٹی وی اسلامک چینل کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے چینل پر ہمیں کچھ بولنے کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے محبین حضرات یا دوست حضرات یا اور دیگر لوگ جو بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں، ان کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ آج یکم محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، وزیر رسالت مآب، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شہید مدینہ، زینت محراب و منبر، مراد پیغمبر، امام العادلین، ناصر دین مبین، فاتح اعظم، داماد علی، نظام عدل کے آفتاب، یار مزار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی ہے اور عدل و انصاف کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اپنے سگے بیٹے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے ارتکاب جرم پر سزائیں سنانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کیا۔ ایسا نمونہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری زمانے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے حبیب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز آپ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ منبر رسول پر آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت ابو لولو نے آپ کو خنجر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا تھا اس وقت میں وہاں پر موجود تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفے درست فرما رہے تھے، اور صفے درست فرمانے کے بعد آپ مصلی پر آگے بڑھے اور نماز شروع فرمائی، اور اسی پہلی صف کے اندر یہ مجوسی ابو لولو وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جو ہے آپ کے اوپر خنجر سے وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کو زخمی کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ تب یہ مڑ کر کے بھاگا، جب یہ بھاگنے لگا اس وقت تقریباً 13 لوگوں پر وار کیا، جن میں 7 لوگ شہید ہو گئے، اور پھر ایک شخص نے اس کے اوپر کمبل ڈال کر کے اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کمبخت نے یہ سوچا کہ اب ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، اب میں پکڑا جاؤں گا، چنانچہ اس وقت اس نے اس خنجر کو اپنے شہرگ میں داخل کر لیا، اور اسی وقت وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خنجر مارا، آپ زخمی ہوئے، اسی زخم کے تاب نہ لا کر کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو گھر لایا گیا، جب آپ کو ہوش آتا ہے تو پوچھا کہ کس نے مجھے خنجر مارا ہے، بتایا گیا کہ ابو لولو نے آپ کو خنجر مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھے خنجر نہیں مارا۔ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ کی قسم تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارہا متعدد بار آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے، متعدد بار قرآن اتارا ہے۔ ہم نے شروع کے اندر ایک آیت پڑھی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور طواف فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر میں 2 گانا پڑھوں، 2 رکعت نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ابھی ایسا حکم نہیں ملا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے
یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو بھی آج بیت اللہ کا طواف کرنے جائے گا اس کو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، لازم اور واجب قرار دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت قرآن اتار رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ فتنوں کو دبانے والا ہے، یہ فتنوں کو دبانے والا ہے، یہ وہ خلیفہ ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، جیسے کہ میں نے شروع کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یہ اسلامی نیا سال ہے، محرم الحرام سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اگر مبارکباد پیش کرنی ہے، کسی کو نئے سال کی مبارکباد دینی ہے، تو ہمیں محرم الحرام کے مہینے سے مبارکباد پیش کرنی ہے۔ آج ہم انگریزوں کے قانون کو اور انگریزوں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں اور جنوری کے مہینے کے اندر لوگوں کو ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم محرم الحرام کے مہینے میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے۔ اور آج کا دن جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 26 یا 27 تاریخ کو آپ پر وار کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، اور اس زخموں کی تاب نہ لا کر کے بالآخر آپ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے اور شہید ہو گئے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ماتم او کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم او کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خوف الہی اس قدر ان کے دل کے اندر ہے کہ ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کریں، آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا۔ یعنی اللہ کا اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ اس خوف کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انہیں ستائے ہوئے ہے، اللہ کا ڈر ستائے ہوئے۔ اللہ کا ڈر کا حال تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کسی کام میں مصروف تھے، کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، فلاں شخص نے ہم پر ظلم کیا ہے، آپ انصاف دلا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس وقت ہم اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت تو آتے نہیں، جب دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اس وقت تم آتے ہو، اور اس کو ایک درہ مار دیا۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر کے اس شخص کو بلایا
اور بلانے کے بعد کہا یہ درہ لو اور تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس شخص نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اے خلیفۃ المسلمین ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے رہے، اور روتے روتے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر تو تو کمینہ ہے، اے عمر تو تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دیا، اے عمر تو گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دی اور تجھے بادشاہ بنایا ہے، کل قیامت کے میدان میں تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اپنے آپ کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سوچنے کی بات ہے، آج صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک ہم نامعلوم کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں، نامعلوم کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں، اور نامعلوم کتنے لوگوں کو ہمارے ذریعے سے تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ذرہ برابر بھی ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کے ایمان کا کیا حال تھا اور ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ اسی لیے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، سلام اور سلام کے بعد جو کلام ہوتا تھا وہ یہی کہتے تھے کیف الایمان، کہ تمہارے ایمان کی کیا حال ہے، تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ یعنی ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، خشیت الہی کے اندر غرق رہتے تھے۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم دنیا میں، اپنے دکان میں، اپنی مکان میں، اپنی تجارتوں میں اور اپنے گھر بار میں اس طریقے سے مصروف ہو چکے ہیں، نہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، نہ مجھے رسول اللہ کی سنتوں کا ڈر ہے، اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ڈر اور خوف ہے۔ اس طریقے سے ہم بالکل مطمئن ہیں کہ مرنے کے بعد کیا احوال کیا ہونے ہیں، مرنے کے بعد کیا مسائل آنے والے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد بہت بڑے بڑے مسائل آنے والے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے مرنے کے بعد، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم نے تو صرف دنیا کے مسئلے کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ اصل مسائل تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے، اصل مسائل مرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ مرنے کے بعد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کا مسئلہ، قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی اس کا مسئلہ، پل صراط پر گزرنے کا مسئلہ، آدمی پل صراط پر بجلی کی طریقے سے پار ہو جائے گا یا وہاں کے آکڑوں میں پھنس کر کے جہنم کی گہرائی میں گرے گا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نام اعمال کے ملنے کا مسئلہ کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر کے نصیب ہونے کا مسئلہ ہے، یا سوکن سوکن منہ کالا کرو، منہ کالا کرو، منہ کالا کرو۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو مرنے کے بعد آنے والے مسائل ہیں، آج ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کس طریقے سے آخرت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب مل چکا ہے، اس کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ آج ہم سب کس طریقے سے اپنی تمام تر چیزوں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد کون سے مسائل آنے والے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔
کیسے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فکروں کو اپنے اندر پیدا کریں جو فکر صحابہ کے اندر موجود تھی۔ ان کے غلام حضرت اسلم ان کے ساتھ میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حرا کے مقام پر آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک روشنی جل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لگ رہا ہے کوئی قبیلہ ہے، اس نے یہاں پر پڑاؤ ڈال دیا ہے، شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکا، چلو دیکھتے ہیں، اس کی خبرگیری کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ بچے وہاں پر رو رہے ہیں، اور ایک دیگچی ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی ماں سے کہا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ اس کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ یہ بچے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ بھائی اس دیگچی میں کیا پک رہا ہے؟ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ اس دیگچی کے اندر کچھ نہیں ہے، اس میں پانی ہے، اور ہم نے نیچے آگ جلا دی ہے تاکہ ان بچوں کو تسلی ہو جائے کہ کچھ پک رہا ہے، اور اسی تسلی میں یہ بچے سو جائیں گے۔ جس میں کچھ نہیں ہے اس میں تو پانی ہے۔ اور میرا اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کا ہمارا جو ہے کل قیامت کے میدان میں حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ او ماں، تمہارے حال کو عمر کو کیا خبر؟ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ وہ ہمارے امیر ہیں، وہ ہمارے امیر ہیں، وہ ہماری خبرگیری نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارا حساب کل قیامت کے میدان میں ان سے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہا چلو واپس چلے۔ واپس آ کر کے بیت المال سے کچھ آٹا لیا، کچھ گھی لیا، اور ضرورت کا سامان لیا، اور ضرورت کا سامان لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لادا اور لاد کر کے چلنے لگے۔ اس غلام نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، لاؤ اس بوجھ کو ہم لے لیں گے، اس گٹھری کو ہم لے لیں، اس سامان کو ہم اپنی پیٹھ پر لاد لیں۔ متعدد بار کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کل قیامت کے میدان میں بھی تم ہمارے بوجھ کو اٹھاؤ گے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوجھ کو اٹھایا، اس بوری کو اٹھایا اور خود اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور اس دیگچی میں ڈالا اور اس کو چلاتے رہے۔ ان کے غلام فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس میں ڈال کر کے چلانا شروع کیا اور نیچے آگ جلا رہے تھے اور پھونک رہے تھے، آپ کی گنجان ڈالی سے دھواں نکل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حریرہ سا تیار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو پیش کیا، ان بچوں نے کھایا اور وہاں سے واپس آئے۔ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ اصل تم حقدار اس بات کے تھے کہ تم خلیفہ بنتے، عمر کی جگہ پر تم خلیفہ بنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہاں تم آؤ گے تم اس کو پاؤ گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھوڑی دیر رکے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر اس لیے رکے تھے کہ جن آنکھوں سے ہم نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لیں۔ یہ ہمارے خلیفہ کا حال تھا جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، راتوں کے اندر اپنی خبرگیری کر رہے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں، لوگوں کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ جب آپ رومیوں کے پاس گئے، واقعہ آپ یاد کریے، جب آپ رومیوں کے پاس جا رہے تھے تو پیوند لگا ہوا کپڑا زیبتن کیے ہوئے تھے، اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کپڑوں کو بدل لیجئے۔
اور آپ اونٹنی کے بجائے اس ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احترام میں کپڑے کو بدل دیا اور فرمایا کہ اگر اس جگہ پر کوئی اور کہتا تو میں اس کی خبر لیتا۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہو، اس لیے انہوں نے اس کپڑے کو اتار دیا اور دوسرا کپڑا پہن لیا اور اونٹ کے بجائے ترکی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ روایتوں کے اندر ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جوں ہی آگے چلے ہیں کہ گھوڑا بدکنے لگا، آگے ایک قدم بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہلک امیرکم ہلک امیرکم، تمہارا امیر ہلاک ہو گیا، تمہارا امیر ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کیا ہوا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دخلنی العجب، کہ ہمارے اندر عجب داخل ہو گیا، ہمارے اندر کبر داخل ہو گیا، لاؤ ہمارے کپڑے اور لاؤ ہماری اونٹنی۔ چنانچہ وہی اونٹنی لائی گئی اور وہی کپڑے زیب تن کیے جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس پیوند لگے ہوئے کپڑے کو پہن کر کے آپ وہاں پر داخل ہوئے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے خالد ابن ولید کو پیش کیا گیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے جو ان کو پیشین گوئی دی گئی تھی، ان کی کتابوں کے اندر جو حلیہ بتایا گیا تھا کہ اس طریقے کے ہوں گے، تو ان کو جب دیکھا کہا یہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے ہیں تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو آپ کپڑا پہنے ہوئے تھے آپ کے کرتے میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا تو آپ کے پیوند گنے کہ کتنے پیوند ہیں، تو ان کو 12 پیوند نظر آئے۔ کہنے لگے کہ ہماری کتابوں کے اندر جو نشاندہی کی گئی ہے اس کے اندر 14 پیوند کا ذکر ہے، اور ان کے 12 پیوند ہیں، 2 پیوند نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل اٹھایا اور کہا یہ دیکھیے 2 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی سادگی کا کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو اور رومیوں کے پاس جب جا رہے ہوں تو ان کے کپڑے کے اندر 14 پیوند لگے ہوئے ہوں۔ ایسا نمونہ تیار کر پیش کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ کے زمانے خلافت کے اندر بکری اور بھیڑیے دونوں ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیسے حاکم تھے، کیسے حکمراں تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طریقے کے حکمراں نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس میم ٹی وی چینل کا کہ جنہوں نے اس کی پہل کی ہے کہ ہم 10 دن تک مسلسل پروگرام شہداء اسلام کے تحت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے سننے کا بدلہ عطا فرمائے، اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔